نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم، سامعین کرام و سامعات معظمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ آفات و حادثات کی پے در پہ بارشوں نے اسلام کی بنیاد کھوکھلی کر کے رکھ دی ہے۔ ایک زخم بند نہیں ہو پاتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ جسد ملت اس طرح داغ ہو چکا ہے کہ جس کا مداوع صرف اور صرف عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نصیب ہوتا ہے۔ قرب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کامیابی و کامرانی کی دلیل ہے۔ اور یہ کامیابی جو ایک مرد مومن کو حاصل ہوتی ہے، اس کا جو اصل سبب ہوتا ہے، اس کی جو اصل ہوتی ہے، وہ تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کو سن کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں کو لگانا، یہ عمل تعظیم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارکہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ یہ ترجمہ میں نے جو عرض کیا ہے، یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے۔ اس میں دو الفاظ میری جانب سے ایڈ ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اس آیت مبارکہ کے ترتیب کو دیکھیں تو کتنی لطیف ترتیب ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کا پہلا جز جو ذکر فرمایا، وہ فرمایا کہ اللہ تعالی پر ایمان لاؤ، ایمان کا ذکر فرمایا۔
اور آخر میں سب سے پیچھے جو ذکر کیا وہ ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کیا۔ ان دونوں کے درمیان، ایمان اور عبادت کے درمیان اللہ رب العالمین نے جو رکھا وہ تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کے لیے ایسی ہی ہے جیسے بدن میں جان ہوتی ہے اور مکان میں مکین ہوتا ہے۔ معزز و مکرم حاضرین مجلس، سامعات معظمات، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ایک بڑے پائے کے بزرگ اور بڑی ہی اونچی چوٹی کے محدث گزرے ہیں۔ آپ مصر سے آپ کا تعلق ہے، جو مصر جو ملک ہے ایجپٹ، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خادم خاص، اپنے شاگرد خاص، جو آپ کے خاص اسپیشل جو آپ کے اسٹوڈنٹ تھے، ان سے کہا کہ اے محمد بن علی حباب، میں تمہیں ایک ایسی راز کی بات بتاتا ہوں، اگر تم میرے فوت ہونے تک اس کو اگر راز رکھو گے تو میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا۔ حضرت محمد بن علی حباب رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور ضرور ارشاد فرمائیں، میں اس کو اپنے سینے میں دفن رکھوں گا۔ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے محمد، چلو آج ہم عصر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے ظہر ادا کر لی تھی اور عصر کا وقت شروع ہونے جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم جا کر عصر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں۔ اور محمد بن علی حباب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی، اس کے بعد آپ تیز رفتار چلنے لگے، یہاں تک کہ میں نے قدموں کو گنا تو 27 قدم ہوئے۔ اس کے بعد رک گئے اور کہا کہ آنکھیں کھولو۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ہم جنت معلی میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت معلی مکہ مکرمہ کے قبرستان کا نام ہے، وہاں میں نے اپنے آپ کو پایا۔ پھر ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مدار اطہر پر گئے اور ہم نے وہاں درود و سلام پڑھا۔ پھر دیگر صحابہ کے بھی مزارات پر گئے، وہاں بھی ایصال ثواب کیا۔ اس کے بعد صحن کعبہ میں آئے اور پہلے طواف کیا، اس کے بعد خوب زمزم پیا، اور پھر عصر کی جماعت شروع ہو چکی تھی، اس میں ہم شامل ہو گئے اور عصر کی نماز ادا کی۔ جب عصر کی نماز سے ہم فارغ ہوئے تو باہر ہم تشریف لائے۔ صحن کعبہ کے باہر آنے کے بعد پھر حضرت جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے مجھ سے کہا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ چلو، اور جب چلنے لگے تو تیز رفتار چلتے رہے۔ میں نے قدموں کو گنا کہ 27 قدم ہوئے۔ پھر آپ نے کہا کہ آنکھیں کھولو، تو میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ہم مصر میں واپس آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح
حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کے بارے میں بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام شیخ عطیہ الابناسی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ہم سلطان غوری کے پاس چلتے ہیں، میرا کوئی کام ہے، آپ اس کی سفارش کر دیں تاکہ میرا کام ہو جائے۔ تو حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اے عطیہ ہم ضرور چلتے، لیکن مجھے ایک خوف ہے کہ میں ایک زمانے سے جاگتی ہوئی آنکھوں سے یعنی بیداری کی حالت میں 70 سے اوپر میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ سلطان غوری کے اگر میں دربار میں جاؤں تو اس شرف سے جو میں مشرف ہوں، یہ اعزاز نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے مجھے جو حاصل ہے کہیں لاحق ہو جائے، کہیں اس سے میں محروم ہو جاؤں، اس وجہ سے میں آنے کی معذرت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ان دو واقعات کے سننے سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کتنے بڑے پائے کے ولی ہیں کہ آپ چلتی پھرتی نگاہوں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور مصر میں رہتے ہوئے آن کے آن مکہ میں آ کر نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں عزیزان محترم، حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا وہ مقام ہے کہ آپ نے ایک تفسیر لکھی قرآن پاک کی جس کا نام جلالین ہے، جلالین شریف ہے۔ آپ تحقیق کیجئے، دنیا کا کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں پر عالم کورس میں جلالین شریف نہ پڑھا جاتا ہو۔ فقیر بھی جلالین شریف پڑھا ہے رابعہ میں، تو اندازہ کریں کہ کتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ ایسے بڑے بڑے پائے کے بزرگ، ان میں اور ایک ہے حافظ ابو نعیم علیہ رحمہ، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں صرف میں اتنا کہہ کر آگے چلوں کیونکہ ہمارے پاس جمعہ میں بالکل مختصر سا وقت ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے حافظ حدیث تھے کہ آپ کے پاس حافظ حدیث سیکھنے آتے تھے۔ جو حافظ حدیث کی سند حاصل کر لیتے وہ مقام کو پہنچ جاتے۔ ویسے پائے کے محدث حضرت حافظ ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آ کر حدیث کا درس حاصل کرتے تھے۔ یہ ابو نعیم علیہ رحمہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ان ایسے بڑے محدثین کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو 200 سال کی عمر ملی تھی۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان تھا۔ تو وہ جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے پیر سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر ایک کچرے میں ڈال دیا، کچرے کے گھوڑ میں پھینک آئے۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے وحی آئی کہ اے موسیٰ تم وہ فلاں شخص کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہ العالمین میں اس کی جنازے کی نماز کیسے پڑھاؤں جو وہ تیرا بڑا ہی نافرمان تھا۔ تو پھر وحی آئی کہ اے موسیٰ تم جانتے نہیں کہ وہ توریت نکالتا اور اس کے اوراق کو الٹتا پلٹتا، جہاں جہاں میرے حبیب کا نام میں مبارک دیکھتا اس کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا۔
یہی اس کی ادا مجھے اتنی پیاری لگی اور یہی ادا اس کی مجھے بڑی بھا گئی، اس لیے میں نے اس ادا پر، اس کے اس عمل پر اس کی مغفرت کر دی۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اذان کی آواز سنتے جواب دیتے جاتے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں کو چوما، انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں کو انگوٹھے لگا لیے۔ اب یہ واقعہ، یہ عمل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اس پیارے نے جیسا عمل کیا ہے، اس طرح اگر کوئی میرا نام مقدس سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگا لے تو اس کے اوپر میری شفاعت حلال ہے اور اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات کے بعد آپ حضرات کو انگوٹھے چومنے کا جواز سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انگوٹھے چومنا کتنے بڑے پائے کے بزرگوں سے منقول ہے یہ حدیثیں، اور دوسری بات انگوٹھے چومنے کی حدیثیں ہیں اور انگوٹھے چومنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سن کر یہ امر مستحسن ہے، یہ امر مستحب ہے۔ اور فقہاء، اور میں عرض آپ کی خدمت میں کروں، اگر یہ حدیثیں نہ ہوتی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہمارے سامنے لیا جاتا اور ہم انگوٹھے چومتے، تب بھی یہ عمل، یہ ہمارا عمل اور یہ ہمارا امر مستحسن ہوتا، مستحب ہوتا اور اجر کے لائق ہوتا اور اس پر اجر دیا جاتا۔ اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ فقہاء اکرام نے ایک اصول اخذ کیا ہے، ایک اصول ہے فقہ میں، وہ یہ ہے کہ کل ما کان فی الادب والاجلال کان حسنا، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں جو عمل کیا جاتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی نیت سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم کی نیت سے، تکریم کی نیت سے فرمایا کہ وہ عمل مستحسن ہے۔ جو عمل مستحسن ہوتا ہے وہ امر مستحب ہوتا ہے، اور جو امر مستحب ہوتا ہے وہ امر پر اجر دیا جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سن کر آنکھوں کو چومنا، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگانا، یہ امر مستحب ہے، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ اگر کوئی امر کیا جا رہا ہو، کوئی عمل کیا جا رہا ہو، جب تک اس پر منع وارد نہ ہو، نہیں آئی ہو، روکا نہیں گیا ہو کسی عمل سے، اس عمل کو کرنا مستحسن ہوتا ہے، وہ عمل مستحب کا درجہ رکھتا ہے، بدعت کا درجہ نہیں رکھتا، بدعت کا درجہ نہیں رکھتا۔ اس کی ایک ہی مثال میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زیارت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ جہاں پر شروع ہوتا ہے وہاں پر سواریوں سے اتر جاتے ہیں۔ یہ کس لیے اترتے ہیں؟ یہ ادب کے لیے اترتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کے ساتھ جائیں اور ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے پیدل جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کسی صحابی سے منقول نہیں ہے، یہ کسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم جب میرے بارگاہ میں آؤ تو شہر کے باہر سواری سے اتر جانا، اتر کر پیدل آنا۔ یہ نہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
نہ تو صحابہ اکرام سے کسی سے یہ امر لوگوں نے دیکھا جس کو روایت کیا ہو، نقل کیا ہو، لیکن آج بھی اس پرفتن دور میں جہاں بدعت اور بدعت سیئات کے سے لوگوں کو مجروح کیا جاتا ہے اور شرک کے فتوے دیے جاتے ہیں، اس ماحول میں بھی لوگ جب مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں، پہنچ کر سواری سے اتر جاتے ہیں، پھر مدینہ پیدل جاتے ہیں، تو جب یہ اس امر کو فقہا نے دیکھا، محدثین نے دیکھا، علماء نے دیکھا تو کہا، اس پر یہ کہا کہ یہ امر مستحب ہے، یہ امر مستحسن ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کوئی عمل آدمی کرے اور اس کے لیے منع وارد نہ ہو تو وہ بدعت نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ امر مباح ہوتا ہے، امر مستحسن ہوتا ہے، امر مستحب ہوتا ہے۔ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے لیے اور آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے، توقیر کے لیے اگر کوئی عمل کرے تو وہ مستحب ہوتا ہے جب تک کہ اسے منع وارد نہ ہو۔ تو انگوٹھے چومنے کا جو یہ عمل ہے، یہ جو امر ہے، اس پر منع وارد نہیں ہے اور نہ اس پر نہیں آئی ہے، تو یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اذان میں نام اقدس سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہیں، تو یہ عمل ہمارا مستحب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس مختصر سے میری گفتگو سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے شایان شان بہت بہتر انداز میں سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔